اور جس طرح آپ ہمارے جامعہ کے متعلق انتہائی خوبصورت اپنا نظریہ پیش کر رہے تھے، ہم سب جامعہ کے منتظمین اور مدرسین آپ حضرات کو اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے بھی الحمدللہ کہ یہ جامعہ جمعیت ارشاد توحید و سنہ کا ایک مشنی ادارہ ہے۔ ہم نے اس جامعہ میں والد مرحوم کو دیکھا، اور ان کے بعد حضرت نیلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو قلمی کام ہماری جماعت کے نمائندوں کو علماء کو دیا ہے، وہ ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس مسلک کے لیے سب سے زیادہ پورے ملک میں آج بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیلی شاہ کے قلم نے اور والد مرحوم نے جو ان سے بار بار یہ عرض کیا تھا، فرمایا تھا کہ آپ یہ ساری چیزیں لکھ دیں، آپ حیران ہو گئے۔ ندائے حق پہلی جو ایک جلد میں چھپی تھی، اور وہ 300 تقریباً 60 صفحے کی کتاب تھی، اس پہ جن لوگوں نے اعتراض کیے، حضرت شاہ صاحب نے اس پہ پھر ندائے حق جو لکھی ہے وہ 1700 صفحے کی کتاب ہے، اور آج تک کوئی آدمی اس کا جواب نہیں دے سکا، اور سب لوگ جتنے بھی اس مسلک پہ یا ان ٹاپک سے بات کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں، یقین جانیے وہ سب حضرت نیلی شاہ صاحب کے خوش ٹیم ہیں۔ اور استاد محترم نے ایک بات فرمایا کرتے تھے، میں بھی وہ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ حضرت نیلی شاہ صاحب یہ فرماتے تھے کہ دہلی میں جب میں پڑھنے کے لیے دور حدیث گیا اور وہاں میں نے داخلہ لیا، تو اساتذہ میں مفتی اعظم مفتی ہند مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، یہ جمعیت علماء ہند کے صدر تھے، اور انتہائی علم میں بڑا تباہر تھا۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے دادا جی فرماتے تھے کہ مجھ سے میرے بیٹوں نے یہ عرض کیا، میرے تایا مولانا عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میرے والد مرحوم نے، کہ آپ ہمیں دیوبند کیوں نہیں بھیجتے، ہم وہاں دور حدیث کرنا چاہتے ہیں۔ تو والد صاحب فرماتے تھے تمہیں علم نہیں ہے مفتی کفایت اللہ کتنا بڑا عالم ہے۔ اور جب جامعہ ازہر کے پرنسپل یہاں عبدالصمد سالم الازہری آئے تھے دہلی میں، اور مفتی صاحب سے ان کی بات ہوئی تھی، دابیل گئے، رامبیل گئے، دیوبند گئے، اور مختلف جگہوں پہ مدارس کو اس نے دیکھا، تو واپس جا کے اس نے ایک جملہ کہا تھا، وہ لکھا ہوا موجود ہے۔ اس نے کہا میں نے دہلی میں ایک ایسا عالم دیکھا ہے دیوبندی، اگر سارے ازہر کے علماء کو میں ایک پلڑے میں رکھ دوں تو مفتی کفایت اللہ اکیلا سب پہ بھاری ہے۔ اور اتنی فصیح عربی بولتا تھا کہ میں سمجھتا تھا یہ عرب کا کوئی انسان ہے، لیکن جب میں نے پوچھا آپ کہاں کے ہیں تو کہنے لگے میری بستی شاہ جہان پور ہے، یہ دہلی کے ساتھ، میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ تو الحمدللہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہم یہ فخر کے طور پہ کہہ سکتے ہیں، اللہ کا ہم پہ انعام ہے کہ میرے والد مرحوم نے اس مسلک پہ، اور پھر نیلی شاہ صاحب نے اس مسلک کے لیے جتنا جماعت میں کام کیا ہے۔ شاہ صاحب پیر طریقت کو میں نے خود کہتے ہوئے سنا تھا کہ مولانا محمد امیر بندیالوی اس مسلک کے اندر اتنا پکا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی مولوی اتنا پختہ نہیں ہے، اس لیے میں ان کے ساتھ ہوں، اور الحمدللہ وہ میرے ساتھی ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا انعام ہے، ایک فضل ہے، آپ اس جامعہ سے متعلق ہیں، ہماری جمعیت ارشاد توحید و سنہ سے آپ کو محبت ہے، اور ہم اسی جماعت پہ، یہی ہمارا اوڑھنا بھی ہے اور بچھونا بھی ہے، اور ہم اسی جماعت کو حق کی جماعت سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ علماء حق کی صحیح جماعت ہے جس پہ الحمدللہ ہم کاربند ہیں۔ میں چھوٹے ہوتے ہوئے والد صاحب کی تقریر دیر رجالہ میں سنتا تھا، جبکہ میں پہلی اور دوسری کا طالب علم تھا۔ میں نے بہت عرصہ والد صاحب کی تقریر سنی، جمعہ پڑھا، اور ان کے جمعے کے اندر ہم الحمدللہ حاضر ہوتے تھے۔ انہوں نے الحمدللہ ہمیں جو توحید سمجھائی ہے اور جس پہ انہوں نے محنت کی ہے، آج بھی الحمدللہ بالکل ہم اسی مقام پہ ہیں، اور وہی چیز ہم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنے گلستان جامعہ علوم میں تشریف لائے ہیں، ہم دامے دیونے قدمے سخن آپ کے ساتھ ہیں۔
ہم آپ کے لیے آنکھیں بچھا رہے ہیں، محبتیں کر رہے ہیں۔ اور وہ شعر جو کوئی آدمی کسی نے کہا تھا کہ پھلا پھولا رہے یا رب، چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ ہاں جی، اللہ کا فضل ہے، انعام ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں پختہ اور پکا رکھے۔ میں دعا کے لیے یہ سمجھتا ہوں کہ میں عرض کروں گا اپنے جامعہ کے شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا محمد مفتی محمد آصف صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ میری درخواست پہ دعا فرمائیں۔